پریزاد وادی کے راز۔ رات کے پرسکون لمحے میں جب چاند اپنی نرم چاندنی سے زمین کو نہلا رہا تھا، وادی گلزار پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے بہتی ہوئی ندی کی آواز، ہوا کے ساتھ رقص کرتی گھاس اور جگنوں کی چمک جیسے کسی خواب کی دنیا ہو۔ اسی وادی کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں ایان نامی لڑکا اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایان کے والدین بچپن ہی میں ایک حادثے سے چل بسے تھے اور تب سے نانی ہی اس کی ماں، باپ، دوست سب کچھ تھی۔ ایان بچپن سے ہی ایک خواب دیکھتا تھا، آسمانوں میں اڑنے کے، جھیل کے پار چمکتے بادلوں کے اور ان پر پریوں کے کہ جن کی کہانیاں نانی رات کو سنایا کرتی تھی۔ نانی کہتی تھی پہاڑ کے اس پار ایک پریزاد وادی ہے جہاں روشنی کے پروں والی پریاں رہتی ہیں۔ وہ نیک دل لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور برے دل والوں سے اپنا چمکتا جادو چھپا لیتی ہیں۔ ایان اکثر ہنستا، نانی یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت تھوڑی۔ اور نانی مسکرا کر کہتی کہانیاں ہی تو حقیقت بنتی ہیں بیٹا، بس یقین چاہیے ہوتا ہے۔ ایک دن جب ایان لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کی طرف گیا تو ہوا کچھ بدلی سی محسوس ہوئی۔ ہوا میں چمکدار ذرات تیر رہے تھے جیسے کسی نے روشنی کو پاؤڈر کی طرح اڑایا ہو۔ ندی کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے ایک چمکتی ہوئی ننھی سی ہستی پانی پر تیر رہی تھی۔ اس کے پر روشنی کے قوس و قزح جیسے رنگوں سے دمک رہے تھے۔ ایان نے حیران ہو کر کہا کیا تم پری ہو؟ چھوٹی سی ہنسی گونجی جیسے ہوا نے ہنسا ہو اور کہا ہاں، اور تم انسان ہو، مگر تمہارے اندر جادو کا یقین باقی ہے ایان۔ ایان چونکا، تم میرا نام جانتی ہو؟ پری نے آنکھ ماری، ہم وہ سب جانتے ہیں جو تم خواب میں سوچتے ہو۔ میں لیلا ہوں، روشنی کے پروں والی پری۔ لیلا کا چہرہ چمکدار موتی جیسا تھا۔ وہ ایان کے گرد چکر لگاتی ہوئی بولی ہمیں تمہاری مدد چاہیے ایان، پریزاد وادی پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ ہماری ملکہ نورین پری کو ایک شیطانی سائے نے قید کر رکھا ہے۔ ہم خود باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ ہمارا جادو کمزور ہو گیا ہے۔ ایان کے دل میں تجسس کے بجائے ایک عجیب سا جذبہ جاگ اٹھا، میں مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ لیلا بولی انسان عام نہیں ہوتے جب ان کے دل میں بھلائی ہوتی ہے۔ تم وہی ہو جس کے بارے میں ہمارے آئینے نے ہمیں بتایا تھا، وہ لڑکا جو روشنی پر یقین رکھے گا اور اندھیرے کو مات دے گا۔ ایان نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولا ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، مگر کیسے؟ لیلا نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں پریزاد وادی دکھاتی ہوں۔ ایان نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھاما، اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ ہوا میں رنگ گھلنے لگے، زمین پر پھولوں کے رنگ رقص کرنے لگے اور آسمان نیلا نہیں بلکہ سونے کے ذرات سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ ایک لمحے میں وہ دونوں ایک نئی وادی میں کھڑے تھے جہاں درختوں کے پتے شیشے کی طرح شفاف تھے، ندیوں میں دودھ جیسا سفید پانی بہہ رہا تھا اور تتلیوں کے بجائے پریاں اڑ رہی تھی۔ ایان نے حیرت سے کہا یہ جگہ خواب جیسی ہے۔ لیلا نے مسکرا کر کہا یہی پریزاد وادی ہے، مگر دیکھو دور پہاڑ کے دامن میں اندھیرے کا ایک گہرا بادل منڈلا رہا ہے، وہ سایہ ہے ظلمار کا۔ ظلمار ایک بھٹکا ہوا جن جو کبھی ہماری ملکہ کا محافظ تھا، مگر حسد نے اس کے دل کو کالا کر دیا۔ اس نے ملکہ کی طاقت چرا لی اور اب وادی کا جادو مر رہا ہے۔ ایان نے مٹھی بھینجی، ہم اسے نہیں جینے دیں گے۔ لیلا نے خوش ہو کر کہا تو تم تیار ہو؟ پھر تمہیں 3 چیزیں حاصل کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز بلور کا دل جو سچی ہمت رکھنے والے کو طاقت دیتا ہے۔ دوسری چیز
چاند کی بوند جو صرف رات کے بیچ میں گرتی ہے، اور تیسری چیز صدف زار جو صرف تب کھلتا ہے جب کوئی دل سے نیکی کرے۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لمحے 3 اور پریاں نمودار ہوئی، سفینہ جو پھولوں کی محافظ تھی، مہر پانیوں کی پری، اور زارا ہوا کی پری۔ وہ سب ہنستے شرارتیں کرتے ایان کے گرد گھومنے لگی۔ زارا بولی، انسان ذرا سنبھل کر رہنا، ہم بہت شرارتی ہیں۔ سفینہ نے کہا، اور بھوکی بھی، اگر تمہارے پاس شہد کی مٹاس ہے تو فوراً دے دو۔ سب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، ان سے ڈرنا مت، ان کی مستیاں تمہارا امتحان ہے۔ ایان نے بھی مسکرا کر کہا، اگر یہ میری ساتھی ہیں تو میں تیار ہوں۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو مہم شروع ہوئی۔ پہلا امتحان تھا بلور کا دل حاصل کرنا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ دل چمکتی غار میں چھپا ہے، جس کے دروازے پر ایک کرسٹل محافظ پہرا دیتا ہے۔ ایان اور پریاں چلتے ہوئے وہاں پہنچے، مگر دروازے پر ایک پتھریلا جن کھڑا تھا، جس کے جسم پر نیلی بجلی دوڑ رہی تھی۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، جو ہمت دکھائے بغیر داخل ہوا وہ ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گا۔ ایان نے لیلا کی طرف دیکھا۔ ہمت کیسے دکھاؤں؟ لیلا نے کہا، جن کے سامنے سچ بولو، وہ سچائی سے نرم پڑتا ہے۔ ایان نے آگے بڑھ کر کہا، میں اپنے ڈر کے باوجود یہاں آیا ہوں۔ میں اپنی نانی، اپنی وادی اور تم سب کے لیے یہ خطرہ مول لے رہا ہوں۔ اگر میرا دل سچا ہے تو راستہ دو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر جن کے سینے کی بجلی مدھم ہوئی اور غار کا دروازہ چمک اٹھا۔ تمہارا دل بلور سے زیادہ صاف ہے، انسان داخل ہو جاؤ۔ اندر ایک نیلی روشنی کی گیند دھڑک رہی تھی۔ ایان نے اسے ہاتھ میں لیا اور اچانک وادی میں روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پریزاد وادی نے پھر سانس لیا۔ اتنے میں زارا نے کہکا لگایا، ہائے، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو مزہ آ جائے گا۔ اگلا امتحان زیادہ خطرناک ہونا چاہیے۔ سفینہ بولی، ہاں، اس بار ہم ایان کو تھوڑا ڈرا دیں گے۔ لیلا نے آنکھیں تنگ کی، تم دونوں اپنی شرارتیں کنٹرول میں رکھو، یہ کوئی کھیل نہیں۔ مگر دونوں پریاں ہنستی ہوئی ہوا میں غائب ہو گئی۔ ایان نے مسکرا کر کہا، مجھے لگتا ہے مہم ابھی بس شروع ہوئی ہے۔ اگلی صبح وادی پر ہلکی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایان، لیلا اور باقی پریاں ایک چھوٹے سے نالے کے قریب بیٹھے تھے۔ لیلا نے کہا، پہلا امتحان تم نے کامیابی سے پاس کر لیا۔ ایان، اب تمہیں چاند کی بوند حاصل کرنی ہے۔ ایان نے پوچھا، وہ کہاں ملے گی؟ مہر جو پانیوں کی پری تھی بولی، چاند کی بوند صرف چاندنی جھیل پر گرتی ہے، لیکن وہاں وقت ٹھہر جاتا ہے۔ جو اندر جاتا ہے اگر لوٹنے کی راہ بھول جائے تو ہمیشہ کے لیے جھیل کا عکس بن جاتا ہے۔ ایان کے دل میں خوف سا اتر آیا، مگر ساتھ ہی عزم بھی۔ میں جاؤں گا، تم سب میرے ساتھ ہو نا؟ لیلا مسکرائی، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں۔ وہ سب چاندنی جھیل کی صرف روانہ ہوئے۔ راستہ پھولوں کے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کبھی تتلیاں پریوں کے ارد گرد چمکتی، کبھی درختوں کے پتے خود بخود گیت گانے لگتے۔ مگر جوں جوں وہ جھیل کے قریب پہنچے، فضا سنجیدہ ہونے لگی۔ ہوا تھم گئی، آوازیں رک گئی، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی چاپ بھی دب گئی۔ جھیل آئینے کی طرح چمک رہی تھی، آسمان پر پورا چاند جیسے پانی پر اترا ہو۔ لیلا نے آہستہ کہا، چاند کی بوند اس وقت گرتی ہے جب چاند اپنے عکس کو پہچان لیتا ہے۔ ایان نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی جب کوئی خود کو سچائی سے دیکھے تب چاند کا عکس ایک بوند کی شکل میں جھیل پر گرتا ہے۔ ایان جھیل کے کنارے جھکا، اپنے چہرے کو دیکھا۔ اس نے خود کو دیکھا، ایک عام سا لڑکا مگر آنکھوں میں یقین۔ اس نے اپنے دل سے کہا، میں سچ میں یقین رکھتا ہوں، میں پریزاد وادی کو بچاؤں گا۔ اسی لمحے چاند لرزنے لگا،
پانی کے بیچ چاند کی ایک چمکتی بوند آہستہ آہستہ اوپر اٹھی اور ایان کی ہتھیلی پر آ گری۔ سب پریاں خوشی سے ناچنے لگی۔ زارا نے کہکا لگایا، ہاں ہاں ہم کامیاب ہو گئے۔ سفینہ نے پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے کہا، چاند بھی ہم سے خوش ہے۔ مگر اسی لمحے فضا میں گرج سنائی دی، بادل پھٹے اور ایک سیاہ دھواں نمودار ہوا اور اندھیرے سے ایک آواز گونجی، تم میرا جادو توڑنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں وہی جھیل بنا دوں گا جس میں تم نے عکس دیکھا۔ یہ تھا زلمار، وہی سایہ دار جن جس نے وادی کو قید کر رکھا تھا۔ لیلا نے چلا کر کہا، دوڑو ایان، بوند کو بچاؤ۔ ایان بھاگا مگر زلمار کے سائے نے زمین کو جکڑ لیا۔ زارا نے ہوا کو ہلایا، سفینہ نے پھولوں کی زنجیر توڑی اور مہر نے جھیل کے پانی سے روشنی کی دیوار اٹھائی۔ لیلا نے اپنا جادو استعمال کیا مگر زلمار کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ایان نے اپنی مٹھی میں چاند کی بوند دبا لی اور چلایا، میں اندھیرے سے نہیں ڈرتا، میں روشنی پر یقین رکھتا ہوں۔ اچانک بوند سے ایک شعاع نکلی جو آسمان تک جا پہنچی۔ زلمار پیچھے ہٹا، جیسے روشنی نے اس کی آنکھیں جلا دی ہوں۔ وہ چیخا اور دھوئے میں تحلیل ہو گیا۔ پریوں نے ایان کو گھیر لیا۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کر دکھایا، اب صرف ایک امتحان باقی ہے اور وہ ہے صدف زار۔ صدف زار ایک جادوئی خزانہ تھا جو صرف اس کے دل کے سامنے کھلتا جو کسی لالچ کے بغیر نیکی کرے۔ پریاں جانتی تھی کہ صدف گمشدہ باغ میں ہے جو ہر 100 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ وہ سب ایک ندی کے پار گئے جہاں زمین پر رنگ برنگے پتے بکھرے تھے۔ ایک خوبصورت دروازہ نمودار ہوا جو پھولوں اور پتھروں سے بنا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا، داخل ہونے والا صرف وہ جو دوسروں کے لیے کچھ چھوڑ جائے۔ ایان نے دیکھا کہ باقی پریوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے زیورات دروازے کے پاس رکھے۔ لیلا نے اپنا چمکتا ہوا پروں کا ایک پر اتار کر رکھا۔ ایان نے اپنی نانی کی دی ہوئی لکڑی کی چھوٹی انگوٹھی اتاری۔ وہ لمحہ بھر رکا مگر پھر نرمی سے رکھ دی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک باغ تھا جہاں پھول گاتے تھے، تتلیاں سرگوشیاں کرتی تھی اور درختوں پر چاندنی ٹھٹکتی تھی، اور درمیان میں ایک صدف چمک رہا تھا جو بند تھا۔ ایان اس کے قریب جا کر رک گیا۔ میں اسے کیسے کھولوں؟ لیلا بولی، یہ تب کھلتا ہے جب کوئی نیکی کرے بغیر کسی خواہش کے۔ اچانک ایک ننھی چڑیا زمین پر گری، اس کا پر زخمی تھا۔ ایان فوراً جھک گیا، اپنے کپڑے سے اس کا پر باندھا۔ چڑیا نے سر اٹھا کر ایان کی آنکھوں میں دیکھا جیسے شکریہ ادا کیا ہو۔ اسی لمحے صدف چمکا اور کھل گیا۔ اندر ایک چمکتا ہوا موتی تھا جس سے روشنی کی کرنیں نکلی۔ لیلا نے حیرت سے کہا، یہ ہے صدف زار کا دل، یہی ملکہ نورین کو آزاد کرے گا۔ اب وہ سب پہاڑ کی چوٹی کی طرف روانہ ہوئے جہاں زلمار نے ملکہ کو قید کر رکھا تھا۔ راستے میں اندھیرے کی دیواریں تھیں مگر بلور کے دل، چاند کی بوند اور صدف کا موتی تینوں نے راستہ روشن کر دیا۔ پہاڑ کے اوپر ایک سنگین قلعہ کھڑا تھا۔ اندر ملکہ نورین ایک بلور کے پنجرے میں قید تھی۔ ان کے پروں کی روشنی بجھ چکی تھی۔ زلمار دوبارہ ظاہر ہوا مگر اس بار کمزور تھا۔ تم لوگ سوچتے ہو کہ محبت اندھیرے کو ہرا دے گی؟ لیلا نے کہا، محبت ہی تو وہ جادو ہے جس سے وادی بنتی ہے۔ ایان نے تینوں جادوئی چیزیں آسمان کی طرف اٹھائیں، روشنی، چاندنی اور نیکی۔ تینوں کرنیں مل کر روشنی کا ایک دائرہ بن گئی جس نے قلعے کو لپیٹ میں لے لیا۔ زلمار نے چیخ ماری اور اس کا سایہ بکھر کر دھوئے میں تحلیل ہو گیا۔ ملکہ نورین کے پروں میں دوبارہ روشنی آ گئی۔ انہوں نے ایان کی طرف دیکھا، انسان، تم نے وہ کر دکھایا جو پریاں بھی نہ کر سکی۔ تمہارا دل سچائی کا آئینہ ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے روشنی کی ایک کرن ایان کے سینے پر رکھی۔
अब तुम परिजात वादी के मुहाफिज हो। जब भी अंधेरा छाएगा तुम्हारी रोशनी हमें याद दिलाएगी कि उम्मीद जिंदा है। जब सब कुछ खत्म हुआ वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। फूलों ने फिर खिलना शुरू किया, नदियों ने गीत गाए और आसमान में रंगीन रोशनियों के पुल बन गए। लैला ने अयान से कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा। अयान ने धीरे से कहा, मैं तुम सबको भूल तो नहीं जाऊंगा ना? लैला ने हंसकर कहा, जो हमें दिल से देखे वो कभी नहीं भूलता, हम तुम्हारे ख्वाबों में रहेंगे। अयान ने सब परियों से अलविदाई गले मिला। एक रोशनी की किरण ने उसे घेर लिया और वो दोबारा अपनी नानी की झोंपड़ी के पास जागा। नानी हैरान थी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो डर गई थी। अयान मुस्कुराया, नानी मैं परिजात वादी गया था। नानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना कि कहानियां हकीकत बनती हैं। अयान के हाथ में एक नन्हा सा चमकता हुआ पर था, लैला का पर, जो कभी नहीं बुझता था। उसने पर को खिड़की पर रखा और रात को चांदनी आई तो वो पर हल्का सा दमकने लगा और हवा में एक मध्यम सी हंसी गूंजी, हम हमेशा तुम्हारे साथ है अयान। परिजात वादी के राज, एक कहानी यकीन, नेकी और रोशनी की, जहां एक आम इंसान ने परियों की दुनिया में जाकर सिखाया कि जादू सिर्फ उनके पास नहीं होता जो उड़ते हैं, बल्कि उनके पास भी होता है जो यकीन रखते हैं। अगर आपको परिजात वादी की ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।